الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت معلما أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کریم میں حق خداوند قدوس نے بندوں کے سکون کا بہترین طریقہ اور بندوں کی پریشانی کی وجہ کو خلاصے کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ موجودہ دور میں ٹیکنالوجیز اور دنیا کے لوگوں نے بہت ترقی کر لی، جس کو مثال سے سمجھو۔ آج سے چند سالوں پہلے کی بات کریں، حاضرین میں جو سفید ریش ہے وہ جانتے ہوں گے کہ مہمان آ جاتے تھے تو چائے بنانے کے لیے دودھ کا انتظام کرنا پڑتا۔ آج جس طرح دودھ مل جاتا ہے پیکٹ کے اندر، اس طرح نہیں ملتا، گھروں پہ آتا ہے اس طرح نہیں آتا۔ اور گیس لائن اور گیس کے بوٹل شاید و باید ہی ہوا کرتی، لکڑیاں جلانی پڑتی تھی، چولہے جلانے پڑتے تھے، پھر اس کے اوپر ہنڈیاں چڑھتی اور چائے بنتی۔ لیکن آج یہ سب چیزیں اور مشکلات ختم ہو گئی، فیسلٹیز دے دی گئی، انسان کے دماغ نے ترقی کر لی اور گیس شروع کر دیا، بس ایک بٹن دبایا آگ نکلنی شروع ہو گئی۔ فریز کھولا دودھ ہے، ڈراور کھولا چائے پتی ہے، کتنا آسان ہو۔ چائے تو ایسے ہی منٹ میں پی لیتے، موڑ ہو یا نہ ہو چائے بن جاتی اور پی لیتے۔ ہر چیز لائیو کا زمانہ آ گیا، ہر چیز تر و تازہ چاہیے انسان، اس چیز کو انسان پسند کرتا ہے۔ صرف ایک ہی چیز انسان تر و تازہ رکھنے کی فکر نہیں کرتا، وہ ایمان۔ ایمان باسی ہوتا ہے، باسی چلتا ہے، اور ایمان کو تر و تازہ اور لائیو رکھنے کے لیے ذکر اللہ کی ضرورت ہے، جس کا تذکرہ حق سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا. ذکر کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف باتیں لکھی، لیکن موٹی بات اور ایک عام فہم بات سمجھنے کے لیے اتنا سمجھنا ضروری ہے، جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. انسان کو بنایا کیوں گیا؟ انسان کے کان کیوں بنائے گئے؟ انسان کی آنکھیں کیوں بنائی گئی؟ انسان کی زبان کیوں بنائی گئی؟ یہ تمام چیزیں جو انسان کو دی گئی وہ کیوں ہیں؟ زبان کیوں اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ اس لیے کہ یہ زبان اللہ کا ذکر کرے، یہ کان اللہ کا ذکر سنے، یہ آنکھیں اللہ کے ذکر کو یعنی قرآن کو دیکھیں، یہ دماغ اللہ کے ذکر کو سوچے، اللہ کی ذات کو سوچے. یہ قلب دیا گیا تاکہ اس قلب میں اس میں ذات کے ورد کے ذریعے نور کو پیدا کیا جائے. کسی نے کیا خوب کہا، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، اور جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر. یہ اللہ اللہ کرنے سے آئے، اور اللہ اللہ کرنے کے لیے اللہ اللہ کرنے والوں کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ایسے ہی نہیں ہم گاڑی چلاتے ہیں ایسے لے کے نکل جاتے ہیں سیلمر، نہیں. جس کو گاڑی آتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور گاڑی چلانا سیکھتے ہیں. اللہ اللہ کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. ہمیں تو اللہ اللہ کرنا بھی نہیں آتا. تو ذکر کی تلقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہمارے احکامات سے اعراض کرے گا اور ہماری مرضیات کے مطابق زندگی نہ گزار کر ہماری نامرضیات سے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو تمام نعمتیں ہونے کے باوجود تنگ کر کے رکھ دیں. پیسے کے اندر سکون ہے. کتنے مالدار ہم نے دیکھے ہیں، 100 کروڑ کا مالک، 500 کروڑ کا مالک، ایسے سر پکڑ کے مغرب سے پہلے بیٹھا ہے. کیا ہو گیا؟ آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، گھر کے باہر 5 4 وہیل کھڑی ہے، 5 منزلہ بلڈنگ اپنی ہے، کارخانہ ہیں، دکانیں ہیں، مکانات ہیں، کرایہ آ رہے. کیا ہے تم کو تکلیف؟ سال میں 2 بار آؤٹ آف انڈیا گھومنے جاتے ہیں. تو کہا مولانا یہ سب نہ ہو تو چلے، لیکن مجھے یہ جو کینسر کی بیماری ہے نا، سارا پیسہ لٹ جائے تو چلے گا، لیکن اس بیماری سے دعا کرو اللہ تعالیٰ نجات دے. ساری نعمتیں ہونے کے باوجود انسان کی زندگی میں چین ہے، سکون ہے. پتہ چلا پیسے میں سکون نہیں. کسی کی نافرمان اولاد ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ان کے والدین کی بڑی نافرمانی کرتے تھے. ان کے والد صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ تو تیرے ساتھ لے کے گھومتا ہے اس کو، تو ذرا اس کو سمجھایا بھی کر کہ ہمارے ساتھ ادب سے پیش آوے. کوئی مطلب نہیں اس کا تیرے ساتھ گھومنے کا اور سب کے بیانات میں جانے کا. صحیح بات. جب ان سے بات کی میں کہا چھوڑو نا، یہ نہیں دھیان دیتا، تم بھی اس کی طرف مت دیکھو. اللہ نے تم کو کیا کمی رکھی ہے؟ ساری نعمتیں دی ہے، دوسری اولاد ہے آپ کی فرما بردار ہے. یہ سب نعمتیں مولانا چلی جاؤ نہ چلے گا. یہ سیدھا بات کرنا چاہیے میرے ساتھ، یہ سیدھا پیش آنا چاہیے. یہ تو طلاق سے بولتا ہے، گالی سے بات کرتا ہے، تو یہ ساری دنیا کی نعمتیں کچرا معلوم ہوتی ہے کہ میری اولاد، میرا خون میرے ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ زندگی تنگ کرنا چاہے تو کیسے تنگ کر دیتے. ساری دنیا کی نعمتیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چیز کو وجہ بنا کر ہماری زندگی کو تنگ کر دے. اسی لیے زندگیوں میں ذکر اللہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت کو بار بار قرآن کریم نے بیان فرمایا. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کی یاد کثرت سے کیا کرو. اب ذکر کرنے کا مطلب بھی سمجھنا ہے. ہمیشہ زبان سے ذکر کرتے رہیں گے تو دوسرے کام کیسے کریں گے؟ مولانا آپ تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اسی میں لگ جائیں. تو یاد رکھو انسان کی حیات کا جو مقصد ہے وہی عبادت الہی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا فرمائیں، اور انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو پھر یہ دنیا ہے، دنیاوی زندگی ہے، یہ مال و دولت کا کمانا ہے، بیوی بچے، یہ سب کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، جانچ پڑتال کے لیے رکھا ہے۔ مقصد کے درجے میں ہونا چاہیے، اور ضرورت کے درجے میں ہونی چاہیے۔ انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، باہر آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ مقصد یہ ہے تو اس پر زیادہ وقت دیا جائے گا۔ دنیا تو ضرورت ہے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اور اہل و عیال کی ضروریات کو ختم کرنے کے لیے، یہ ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا چاہیے، اور مقصد ہے اس کے پیچھے پورا فوکس ہونا چاہیے، پورا ایم اور پورا دھیان ہونا چاہیے کہ ہماری جو مقصد اور زندگی کا جو مشن ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا ہر چیز کے اندر مطمع نظر ہے۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر زبان سے تو ہو، اللہ اللہ ہو، قرآن کریم پڑھو، اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، لیکن ہم دنیاوی کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی میں دکان پہ بیٹھا ہوں، کوئی مجھ سے کوئی چیز خریدنے آ گیا، اب وہ چیز وہ خریدنے کے لیے آ گیا، دھیان ہو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اور ناراضگی کا، کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، اور ایمانداری کے ساتھ یہ بزنس کروں گا اللہ خوش ہوں گے، اجر مرتب ہوگا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ ہر وقت، ہر پل، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کی یاد سے ہمارا قلب سرشار رہے، یہی زندگی کا مقصد۔ لوگ سمجھتے نہیں، ہمارے کان کچھ غلط نہ سن لے، یہ ہمیشہ ہم توجہ دیں کہ ہمارے کان میں کوئی اللہ کی ناراضگی والی چیز نہ پڑ جائے، غیبت نہ پڑے، کسی کے خلاف پروپوگنڈے اور پلاننگ نہ پڑے، اور اس سے ہم اپنے کان کو بچاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہے، ہر وقت ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا استحضار ہے، یہ اس بات کی دلیل۔ اس طرح زندگی گزارے گا انسان تو اس کی زندگی کے اکثر اوقات ذکر اللہ میں گزریں گے، اللہ کی یاد میں گزریں گے، اللہ کے دھیان میں گزریں گے۔ اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد انسان کے دل میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، وہ پھر ایسی محبتیں ہوتی ہیں کہ جن کو یاد کیا جاتا ہے، دنیا میں ہم رہے نہ رہے، ہمارے جانے کے بعد بھی اس کے تذکرے ہوا کرتے، اور جب میدان حشر میں وہ حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے گئے۔ یہ ہے توحید، یہ اللہ کی رضا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں مسجدوں کو جو ذکر اللہ کرنے کی جگہ آباد کرنا پڑے گا۔ عجیب ماجرا ہے، مسجد نماز کے آدھے گھنٹے پہلے کھلتی ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ کیا کریں گے ذمہ دار بھی جب اس کو آباد کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے؟ یہ تو ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ آباد، سرسبز و شاداب رہنی چاہیے، لیکن ہائے تعجب جب مسجدوں کے اندر حاضری ہوتی ہے تو نہ ہم نظر آتے ہیں نہ تم نظر آتے ہیں۔ مسجد ویران ہو گئی۔ ہمارے اصحاب کی جو مسجدیں تھی کچی تھی، یہ پنکھے اور یہ اے سی نہیں تھے، یہ نرم نرم غالیچے اور دریچے اور قالین نہیں تھے، لیکن اتنے نماز کے پکے تھے کہ ان کی نمازوں میں سکون تھا۔ آج ہماری مسجدوں میں ایسی ہے، دیواریں ہیں، پنکھے ہیں، روشنیاں ہیں، نرم نرم غالیچے اور قالین ہیں، بہترین مائک ہے، سب ہیں، لیکن ہماری نمازوں سے سکون ختم ہو گیا۔ ہم نے ظاہری سکون کو تلاش کرنے میں باطنی سکون کو ختم کر کے رکھ دیا، اس کا ماریا ملیدہ بنا کے رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہماری مسجدیں آباد ہونی چاہیے،
رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان رسمیں ہو گئی، لیکن اس اذان میں جو روح بلالی تھی آج وہ باقی نہیں رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اتنا بھی کہ اگر کوئی ایمان کی شمع والے کے پاس کوئی اللہ کے گھر کی بات پہنچتی ہے تو ایمان والا مچل اٹھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس تعمیر کو آباد کرنے کی بھی فکر کی جائے۔ دیکھو ابھی مرکز کا معاملہ ہے، لوگ مچل گئے، فکریں ہو رہی ہیں، خوب تعاون کر رہے ہیں، لوگ دوڑ رہے، بھاگ رہے، بغیر مقصد کے، صرف اللہ کی رضا کے، اس کی تعمیر کے لیے بھاگ رہے، اس کی تعمیر کے بعد اس کی آبادی کے لیے بھاگنا ہوگا۔ جو بھاگتے ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینے کی شکل میں جو کرتے ہیں اس کی آبادی کے لیے، تو اس کی آبادی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ کے نام میں اور ذکر اللہ میں آج وہ پاور باقی نہیں رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری زندگی اصول الہی سے ہٹ کر اصول شیاطین کی طرف جا رہی ہے۔ معاف کرنا سخت بات ہے لیکن حقیقت یہی۔ اللہ کے ذکر کو سمجھو دوستو، اس سے انسان پھر سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو دیکھتا ہے، دنیا والوں کی رضامندی کو چھوڑ دیتا ہے۔ واقعہ سنو، صحابہ کی زندگی کیسے ڈوب کر سرکار سے محبت کرتے تھے، اللہ کے احکام کو مانتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ عبد الرحمن ایمان لے آئے، سلسلہ گفتگو میں ایک مرتبہ اپنے والد ماجد خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ابا جان ایک مرتبہ جنگ میں میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، آپ تہ تیغ تھے، لیکن میرے اندر بسی ہوئی شفقت پدری نے اس تلوار کو چلانے سے روک دیا اور میں رک گیا۔ تو کہا بیٹا اب ذرا میرا بھی جواب سنو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا نخواستہ اگر میرے تہ تیغ تو ہو جاتا، میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا، تو میں ذرہ برابر تاخیر نہیں کرتا تیری گردن کو اڑانے میں اور تیری جان کو لینے میں۔ تو کہا ابا جان کیا میں آپ کا بیٹا تو نہیں، آپ ایسی بات کرو؟ تو کہا بیٹا تو میرا ضرور ہے لیکن دشمن رسول پہلے ہے، دشمن رسول پہلے ہے اور میرا بیٹا تو بعد میں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہمارے لیے پہلے، ہماری اولادیں، ہماری جانیں، ہمارا مال سب کچھ بعد میں ہے، پہلے اللہ کا رسول، اللہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، تبھی تو جا کے ایسی کیفیات بنتی۔ میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی، اور ان کے دشمنوں سے اچھی نہیں، دوستی دوستی دوستی۔ آج اغیار کے فیسٹیولز کے اندر ہمارا ایمان والا آگے آگے، گربے کھیلنے، گربے دیکھنے جانا ہے، پتنگ اڑانی ہے، بم پھوڑنا ہے، دیوالی کے اندر، ہولی کے اندر ڈولے بھر کے پانی ڈالنا ہے، راہ گزروں کو پریشان کرنا ہے، حیران کرنا۔ رکشا بندھن ہے تو ہاتھوں میں راکھڑیاں بندھوانی،
انہیں اپنا تہوار مبارک ہو، ہم کسی دھرم کو اور کسی ریلیجین کو غلط نہیں کہتے، وہ اپنا کام کرے، وہ اپنی عبادتیں کرے اور ہم اپنی عبادت کرے۔ ہم تو وحدت کے پجاری ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول آخر الزماں کے مت والے، ہم کیسے یہ سب کر سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اس پر چلیں، اس کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنائیں، اللہ کے احکامات کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ یہ قرآن کی تعلیمات۔ اور جو عرض میں نے کیا تھا کہ اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرے گا، تمام نعمتیں ہونے کے باوجود تنگی میں رہے گا، تو جو اللہ کے ذکر کو اختیار کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے اصحاب کی زندگی دیکھیں، فاقوں میں ان کو جو اطمینان حاصل تھا، آج کھانوں میں ہم کو وہ اطمینان حاصل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی میں ذکر اللہ شامل تھا، اللہ کی مرضی شامل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے شامل۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ ہیں ایمان والے کہ جن کے قلوب کو سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کا اعلان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو ذکر کے اندر ہی دلوں کا سکون مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ ذکر اللہ کے اندر تمہاری زندگیوں کا سکون چھپا ہوا ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں تلاش کرو، اللہ کا نام کافی ہے تمہاری زندگی میں سکون داخل کرنے کے لیے۔ ایک غیر مسلم کا واقعہ یاد آیا، دشمن اسلام، دشمن اللہ، دشمن رسول ہیں، ساری زندگی کوششیں کی اسلام اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے۔ آخری وقت آیا، سکون حاصل نہیں ہو رہا، روح نہیں نکل رہی۔ اس کا نام لیا، اس رب کا نام لیا، پتہ نہیں کتنے کتنے ارباب جو بنا رکھے ان کے نام لیے، سکون حاصل نہیں۔ سب نام لینے کے بعد جب ہار گیا تو تھک کر کہا اللہ، پھر کہا اللہ، کہتا ہی چلا گیا اللہ اللہ اللہ، کہتا ہی چلا گیا۔ کہاں زندگی نکال دی اللہ کی دشمنی میں، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں۔ آج کیا بات بن پڑی کہ اپنی زبان سے جس کے خلاف سازشیں کرنے میں زندگی نکال دی، اس کا نام رٹے جا رہے ہو، جپے جا رہے ہو۔ کہا کیا کروں، کسی کے نام میں وہ سکون حاصل نہیں ہوا جو اس ذات کے نام میں سکون حاصل ہوا۔ تو یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ سکون اللہ کے ذکر کے اندر، یہ محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جب جا کر یہ کیفیات پیدا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت۔ دیکھو اصحاب کی محبت بھی کیسی ہوتی۔ تو کہا اچھا، ہاں بڑی محبت ہے مجھے آپ سے۔ تو کہا کہ تمہارے والد صاحب تو کافر ہیں، مشرک ہیں نا، اللہ کو نہیں مانتے، مجھے اللہ کا رسول نہیں جانتے۔ کہا نہیں جانتے، اگر مجھ سے محبت ہے تو جاؤ اور ان کا قتل کر دو، بلا چون و چرا۔ اللہ کا رسول کیوں؟ پن وہ تو میرے ابا ہے، پن تھوڑا کچھ کنسیشن کرو، پن دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم کرتے ہیں مصعب اس میں کچھ دوسرا کوئی دیکھو نہیں، کوئی راستہ ہو، اگر اپنے یوں نہیں کریں یوں کر لو تو چلے کہ نہیں۔ ایسا نہیں تھا اصحاب کی زندگی۔ آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، جو سنا اطاعت کی بغیر چون و چرا، ننگی تلوار لے کر میان سے تلوار نکالی اور نکل پڑے باپ کے قتل۔ جب نکل پڑے تھوڑی دور گئے، سرکار نے آواز دی آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ ادھر آ جائیے۔ کہا سرکار میں قتل کر کے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کے بغیر میں نہیں لوٹوں۔ آ جائیے آ جائیے، یہاں آ جائیے۔ کہا حضرت آپ نے فرمایا میں جا رہا تھا۔ تو کہا وہ تیری مجھ سے محبت کا امتحان تھا، اس امتحان میں تو کامیاب ہو گیا،
ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ایسا دین دے کر نہیں بھیجا گیا کہ جس کے اندر بیٹے کو اپنے باپ کی گردن کو اڑانا پڑے اور باپ کے خون کے فوارے اڑانے پڑے، ایسا دین لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بھیجا، یہ تیری محبت کا امتحان تھا۔ تو صبح میں نرم نرم گدوں پر جب ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، نرم نرم بلینکٹ ہمارے اوپر ہیں، ایئر کنڈیشن کی ہوائیں جاری ہے اور مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، آئیے نہ نماز کی طرف فرقہ حی علی الفلاح، آئیے نہ کامیابی کی طرف پھر اعلان ہوا الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تمہاری نرم نرم گدوں پر نیند جو لے رہے ہیں اس سے بہتر ہے ہمارا اللہ سے محبت کا امتحان ہے۔ چھوڑ دے ہم اپنے بستروں کو اور مسجد کا رخ کر لے، یہ اللہ سے محبت کا امتحان ہے، اور ہم آ جاتے ہیں تو ہم اللہ سے محبت کا ثبوت فراہم کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں فجر کی نماز کے اندر حاضر ہو کر۔ یہ فجر کی نماز یہ اللہ سے محبت کا امتحان ہے، اس امتحان میں کامیاب اور کامران ہونے کی فکر کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کے اندر باب بدیع الخلق کے تحت حدیث نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی رکھی ہے، فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی، اس لیے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ یہ صلاۃ وسطی جو ہے بیچ کی نماز، دیکھیے عصر کی نماز بھی جو ہے 2 دن کی نماز، فجر کی نماز دن کی ہے اور ظہر کی نماز دن کی ہے، اور مغرب کی نماز رات کی ہے اور عشاء کی نماز بھی رات کی ہے۔ 2 دن کی نماز اور 2 رات کی نمازوں کے بیچ میں جو نماز آتی ہے وہ عصر کی نماز، اور فجر کی جو نماز ہے وہ آتی ہے 2 سری نماز اور 2 جہری نمازوں کے بیچ میں، ظہر اور عصر کی نماز سری ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز جہری ہے۔ تو وسطیٰ سے مفسرین نے تو 5 نمازیں ثابت کی ہیں، لیکن زیادہ معنی جو سمجھ میں آتے ہیں یہ 2 نمازوں کے، کہ 2 خاموش نماز اور 2 قرات والی نماز کے بیچ میں فجر ہیں، اور 2 دن کی نماز اور 2 رات کی نمازوں کے بیچ میں عصر ہیں، اور اسی وقت فرشتے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کی بود و باش کو جانتے ہیں، چلت پھرت کو، لیکن اللہ کے ہاں فرشتہ حاضر ہو اور عصر کی نماز میں ہم غفلت کریں، فجر کی نماز میں غفلت کریں، اور ہمارا رپورٹ وہاں ایسا پہنچے کہ تیرے مؤذن نے اور تیرے منادی نے تو نماز کی کامیابی اور صداقت اور نماز کا نیند سے بہتر ہونا بتلایا، لیکن یہ تیرا بندہ سویا پڑا ہے۔ سوچو ہماری کیسی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے گی، کیسی رپورٹ، گندی رپورٹ پہنچے گی۔ اور اس وقت میں ہم حاضر ہو گئے اور ہماری رپورٹ وہاں یہ پہنچی کہ نہیں، اللہ تیرا یہ بندہ نماز میں حاضر ہے، صف اول میں حاضر ہے، اپنی نیند کو لات مار دی، ٹھوکر مار دی، اور تیرے دربار میں اور تیری چوکھٹ پہ اپنا ماتھا رگڑنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، میرے ایسے برگزیدہ بندے بھی ہیں، میرے ایسے محبوب بندے بھی ہیں جن کو میری نماز سے، میری محبت سے اتنا عشق ہے کہ اپنی زندگی کے جو بھی احوال ہو، جہاں مؤذن نے آواز دی، ذکر اللہ کے لیے بلایا، نماز بھی ذکر ہے، بلایا فوراً حاضر ہوئے، 2 گانا ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ماتھا ٹیکا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا امتحان ہے۔ ایسے ہی امتحانات میں اگر ہم کامیاب ہوتے گئے تو پھر فضل الہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہماری اخروی زندگی کو سنوار دیں گے، بامراد فرمائیں گے، کامیاب فرمائیں گے۔ نمازوں میں سکون، اللہ کے ذکر میں سکون، قرآن نے تو کہا، لیکن ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا، تو ہم اس کی پابندی کریں، دل سے اس بات کا یقین رکھیں۔ دیکھو انسان کی مینٹلٹی ایسی ہے کہ انسان اگر کوئی چیز سوچ لیتا ہے تو پھر اس سے ہٹنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ وہ ایسا سوچتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں۔ اپنی مینٹلٹی کو ذرا جھنجھوڑنے کی ضرورت۔ انسان صرف سوچتا رہے
کہ میرا پیٹ دکھ رہا ہے، تھوڑی دیر میں پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. وہ پیٹ کا درد نہیں ہے، وہ اس کی مینٹلٹی ہے، اس کی سائیکولوجی. انسان یوں سوچ لے کہ دو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ دونوں کا دشمن بن جائے گا. ان دونوں کے فرشتے بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم اس کے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن انسان کی طبیعت میں الجھن، بے چینی، بے قراری پیدا ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل. کتنی تسکینیں وابستہ ہیں تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکینیں وابستہ ہیں تیرے نام کے ساتھ، کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. ہم کر کے تو دیکھیں، پھر کانٹے بھی اگر بچھے ہوئے ہوں گے، اللہ کے ذکر سے وہ سکون حاصل ہوگا کہ وہ کانٹے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. واقعات پر اور اصحاب کی زندگیوں پر غور کریں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھریلی مکے کی زمینوں پر گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا کہ اپنے ایمان سے ہٹا ہے یا نہیں. اس کے باوجود مچل کر اور مزے لے لے کر کہتے تھے احد احد احد. اپنی زبان سے احد کے نعرے کو کبھی چھوڑا نہیں. یہ ذکر اللہ نہیں تو اور کیا، اللہ پر ایمان نہیں تو اور کیا. تو کانٹوں پہ بھی اگر سلایا جائے اور اللہ کے نام میں جو چاشنی رکھی ہے اس کا مزہ ہم نے لے لیا، چکھ لیا، تو پھر کانٹے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور مخملی گدے اگر تمہارے نیچے رکھیں اور ذکر اللہ کے سکون سے بہراور نہیں، یہ قلب منور نہیں، تو پھر جتنے بھی مخملی بستر ہوں، جتنے بھی اچھے ایئر کنڈیشن والے کمرے ہوں، ڈپریشن کی گولیاں لے کر بھی سونا پڑے تو 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے نصیب سے نیند آ جائے. تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اور یہ بے چینی کو دور کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا بند کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا. اور اس کے لیے ذکر اللہ کرنے والوں کے پاس جانا پڑے گا. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر. دیکھو یہ اللہ اللہ جو کرتے ہیں تو پھر تربیت بھی ایسی ہوتی ہے. جو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی نسبت پر ہوتی ہے. حضرت شیخ معالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی قسم کے بزرگ گزرے ہیں. ان کے ایک خادم تھے، خادم خاص تھے، جن کا نام شاہ بھیک تھا. ان کو پیار سے بھیکن شاہ کہتے تھے. فاقہ کشی کے عالم میں تھے. میں نے کہا نا ان لوگوں کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، فاقے ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ کے ذکر کا سکون ہوتا ہے. سفر طے ہو گیا حضرت والا کا، 10 دن جانا تھا سفر میں، اور سفر کی جو منزل تھی اپنے گھر سے 10 میل کی دوری پر تھی. گھر والوں نے کہا آپ سفر میں جا رہے ہیں، گھر میں کھانے دانے کا کوئی نظم نہیں ہے. تو کہا اللہ انتظام فرمائیں گے، لیکن ہم کو یوں نہیں کہنا ہے، اس کے لیے ایسا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ انتظام ہم کہ اللہ انتظام فرمائیں گے اور نکل جاؤ، یہ نہیں چلے گا. پہلے گھر کا انتظام کرو پھر جہاں جانے وہاں جاؤ. تو ایسا ایمان ہوتا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے. سفر کے لیے نکل پڑے. نکلے اور منزل مقصود پر پہنچے تو ان کے خادم سے کہا وہاں میزبانوں نے کہ کتنے لوگ ہیں، کیا کھانے کا نصب کرنا ہے. تو گھر والوں کو بھی شامل کر لیا، اور یہ 2 تھے، کل ملا کے گھر والوں کا کھانا بھی انہوں نے وہاں بنوا لیا. حضرت فارغ ہوتے ہیں، رات میں حضرت کے پیر دباتے، خدمت کرتے، حضرت سو جاتے ہیں. حضرت کو سلا کر پھر وہ ٹفن اور جو توشہ بندوایا ہے وہ لے کر چلتے حضرت کے گھر. وہاں کھانا پیش کرتے اور وہاں سے یہاں پہنچتے 10 میل جاتے، 10 میل آتے، اور تہجد کا وقت ہو جاتا. حضرت کے پیر دبا کر اٹھاتے اور وضو کے لیے پانی مہیا کرتے. اسی طرح 10 دن گزر گئے. وہاں سے تقاضا آیا کہ اس کو ڈبل کرنا پڑے گا، یعنی سفر اور 10 دن بڑھانا پڑے گا، اور 10 دن بڑھا دیے. یہی نظام چلتا رہا. 20 دن کے بعد حضرت شیخ معالی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر پہنچے، دیکھا کہ خانوادے کے اندر اور اہل عیال کے اندر خوشی کی ایک لہر پڑی ہوئی. کہا کیا بات ہے بھائی، بہت خوش ہیں، کیا نظام رہا میرے جانے کے بعد؟ تو کہا آپ کیوں پوچھتے، آپ تو کھانا بھیجتے تھے. کہا میں نے نہیں بھیجا کھانا. ارے روزانہ وہ بھیکن شاہ آتے تھے کھانا لے کر. حضرت خوش ہو گئے. اور اللہ والے جب مچل جاتے ہیں نا، اللہ کے پیارے بندے، اور کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ ان کے جملوں کی لاج رکھ لیتا ہے. کہا بھیکن شاہ یہاں جا، کیا مانگتا ہے آج مانگ لے، آج میں اللہ سے تجھے دلوا دوں. تو کہا کچھ نہیں چاہتا، بس چاہتا ہوں تو ایک چیز
کہ میں ہو بہو تمہارے جیسا ہو جاؤں، تمہارے قلب میں معرفت کا جو نور ہے وہ میرے اندر اللہ کو کہہ کر منتقل فرما دیجئے۔ گلے لگا لیا۔ واقعات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب گلے لگایا اور پورا کاشانہ اونڈیل دیا حضرت معالی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو صرف اور صرف دیکھنے والا یہی کہتا تھا کہ یہ شیخ معالی ہے یا یہ شیخ معالی۔ پیر اور مرید بالکل سیم ٹو سیم ہو گئے، اللہ کی نسبت پر ملے، ایمان کی نسبت پر ملے، ذکر اللہ کی نسبت پر ملے۔ اور پھر جب ایسے ہی ان کی جو دل کی تمنا تھی وہ پوری ہو گئی، دنیا کی دولت نہیں مانگی، یہ مانگا کہ تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، میں ہوں بہو تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر شاہ بھیک نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ بھیکا مالی پہ واریاں پل میں سو بار، بھیکا مالی پہ واریاں پل میں سو بار، اور کاغا سے ہنس بنا دیا ذرا نہ لاگی یعنی بھیکن شاہ معالی پہ ایک پل میں 100 مرتبہ قربان ہونے کو تیار ہے، اس لیے کہ اس کا دل تو کالا تھا، سیاہی تھی، اس کو معرفت کے نور سے بِإِذْنِ اللہ منور فرما دیا، اور اس کے اندر ذرا بھی وار نہیں لاگی، ذرا بھی دیر نہیں لاگی۔ اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے، اللہ اللہ سیکھنے سے زندگی کامیاب ہو جائے گی، کامیابیاں ہمارے قدم چومے گی، اور اللہ تعالی ہمیں بامراد فرمائیں گے۔ دنیاوی اور اخروی تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، دست غیب سے حاجت براری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے محبت عطا فرمائے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نام کی چاشنی کا مزہ ہم سب کو چکھا دے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو احوال ہے اس کے اندر ثابت قدم رہنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ انہی چند گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔